یہ جہاں بات ایمان و کفر کی ماننے نہ ماننے کی آتی ہے، وہاں اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی پسند سے چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو انکار کر دے۔ انکار کرے گا تو انکار کا نتیجہ بھگتے گا، اور قبول کرے گا تو اس کا انعام پائے گا۔ پھر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی کیوں ہوتے تھے کہ اتنا دکھ کا پہاڑ آپ کے قلب اطہر پہ ٹوٹتا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ دنیا سے گزر جاتا۔ اللہ کا باقی النفس کا، گویا آپ اپنی جان عزیز ہی دے دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو تعلیم فرمائی، تو یہ سب جاننے کے باوجود حضور اتنا دکھ کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ حقائق تھے جن تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ کفر ایک ایسی مصیبت ہے جو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ جہنم کے عذاب کیسے ہوں گے۔ انسانی وجود میں جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق 10 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ یہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر چوٹی تک 10 کھرب سیل جڑ کر ایک وجود بنتا ہے۔ جن کا قد بڑا ہے ان کے سیل بڑے ہیں، جن کا قد چھوٹا ہے ان کے سیل چھوٹے ہیں۔ تعداد جو ہے باڈی میں، وجود میں سیلوں کی، وہ 10 کھرب ہے ہر ایک۔ یہ 10 کھرب سیل جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کر خود مر جاتا ہے۔ تو 10 کھرب میں سے کروڑوں روز مرتے ہیں، کروڑوں نئے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا 6 مہینے بعد انسان کا سارا وجود نیا ہو جاتا ہے، نئے سیل آ جاتے ہیں۔ اب جب حساب ہوگا تو کس گناہ میں کون کون سے سیل شریک تھے؟ اللہ کریم سے یہ امید تو نہیں رکھی جا سکتی کہ گناہ کرتے وقت جسم کے سیل اور تھے، سزا بھگتتے وقت اور ہوں۔ یہ تو نہیں، جس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا پائے گا۔ تو قیامت کو جو وجود ہوں گے وہ جتنے سیل، یعنی سال میں 2 بار وجود نیا ہو جاتا ہے، تو 60 سال کے بندے کا تو 90 دفعہ بدل چکا، 120 دفعہ بدل چکا۔ تو گویا وجود اگر 60 سال کا بندہ فوت ہوا ہے تو عذاب کے وقت جس گناہ میں، جس جرم میں، جس کفر میں، جس شرک میں جو سیل شریک تھے وہ اس کی سزا پائیں گے۔ دوسرے جو سیل مر گیا، نیا آیا، اس نے جو جرم کیا وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو یہ محض جلنا نہیں ہوگا دوزخ میں، ہر سیل میں آگ مختلف قسم کی ہوگی جیسے اس کے گناہ ہیں۔ تو یہاں تو کسی کو جلائیں بھی تو تکلیف ایک سی ہوتی ہے، جہنم کی تکلیف ایک وقت میں کروڑوں قسم کی ہوگی، ہر سیل کی الگ۔ اور اندازہ کیجئے کہ کسی کو ہر سیل میں الگ مقدار کا درد ہو رہا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہر سیل میں الگ سی آگ لگ رہی ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کا انعام پائیں گے اور جنت جائیں گے تو ان کے ہر سیل کو اپنے اس اعمال کے مطابق لذت نصیب ہوگی۔ گویا ایک کھانا بندہ کھا رہا ہے، یا فروٹ کھا رہا ہے، یا مشروب پی رہا ہے، تو ایک سی لذت نہیں ہوگی۔
ہر سیل کی لذت الگ ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک تو اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ کاش یہ وہاں نہ جائیں، وہاں سے بچ جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے دکھ میں گھلتے تھے۔ آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ لے کر جو کچھ کر رہے ہیں، آج آپ کے کلیب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ آج کی دہشت گردی، یہ قتل و غارت گری، یہ چوری ڈکیٹی، یہ رشوت، یہ لوٹ مار، اور یہ سارا کچھ ہم مسلمانی کے دعوے کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کو تو ہم نے جہاد کا اور ثواب کا نام دے رکھا۔ تو ہم صرف برائی کر کے بندہ صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، صرف اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھاتا ہے۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت پر مکمل یقین کریں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے تاکید فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں اور انبیاء ان کو مانتے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اب اس میں ساری ضروریات دین آ گئیں، آخرت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، ملائکہ کا وجود بھی آ گیا، عرش و کرسی کی بات بھی آ گئی، ثواب و عذاب کی بات بھی آ گئی۔ ضروریات دین ساری جو آپ پر نازل ہوا اس میں ہیں، یہ جو پہلے نازل ہوا اس میں بھی ہیں۔ اس کے باوجود الگ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر مستقل یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اب اگر کسی کو یہ یقین دلایا جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے وجود کے ہر سیل کو الگ آگ سے جلایا جائے گا، وہ بندہ وہ کام کرے گا؟ ہرگز قریب نہیں جائے۔ تو یہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور سال میں عمرے کے لیے بھی ہر سال جاتے ہیں، لیکن عمرے سے واپس آتے ہیں تو پھر وہی چور بازاری، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی رشوت، پھر وہی سارے کام۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کے یقین میں کمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ حالات تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار دیکھتے کفار کا اور انکار دیکھتے ان کا، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں، میری یہ بات نہیں مان رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر منوانا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ منوانا چاہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے جن کے سامنے ان کی گردنیں جس کے سامنے جھکی رہ جاتی۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو دوزخ کو کھول کر سامنے کر دیتا، پھر کس کی جرأت ہوتی کہ اس طرف رخ کرتا۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو کوئی حکم دے دیتا کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کھانا نہیں کھا سکے گا، جو گناہ کرے گا اس کی نظر بند ہو جائے گی، جو نافرمانی کرے گا اس کے سینے میں درد ہو جائے گا، کوئی شرط لگا دیتا تو ہر کوئی بالکل اطاعت کے۔ لیکن فرمایا میں نے انسان کو جب یہ استعداد دی کہ وہ میری معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور ساری مخلوق میں اکیلے انسان کو یہ استعداد دی،
تو پھر میں نے اس پر پابندی نہیں لگائی، پھر میں نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ خواہش نفس کے پیچھے جاتا ہے، شیطان کے پیچھے جاتا ہے، یا میری طرف میری عظمت کو مان کر میری اطاعت کرتا ہے، اس کا اختیار دے دیا ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے حکم سے مر جاتے ہیں، اس کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں، اس کے اختیار سے صحت پاتے ہیں، ایک ایک ذرہ رزق کا ایک ایک سیل میں اللہ پہنچاتا ہے۔ وہ زبردستی منوانا چاہے تو کون کس کی جرأت ہے انکار کر۔